الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکار کی علامات، امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت سے لیے گئے مواد کی تیسری قسط، دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ ریاکار کی علامات کے 35 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے ریاکاری کی آفات سے محفوظ فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ریاکار پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، اللہ عز و جل چاہے تو بے حساب بخشا جائے، اگر وہ عز و جل چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے۔ لہذا ریاکار پر جنت حرام ہے کی شرح بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ریاکار مسلمان ابتداءً جنت میں داخل نہ ہوگا۔ خطائیں میری عفو غفار کر دے، ریاکاریوں سے تو بیزار کر دے۔ ریاکاری کو اس مثال سے سمجھیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ریاکاری کو اس مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے، جس طرح خدام کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصود بادشاہ کا قرب حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کی کسی کنیز کو دیکھنا ہو، تو یہ یعنی اس شخص کا کھڑا ہونا بادشاہ کے ساتھ یقیناً مذاق ہے۔ تو اس سے زیادہ قابل حقارت و نفرت اور کیا بات ہوگی کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت اس کے کمزور و لاچار بندے کو دکھانے کے لیے کرے، جو اس کو بذات یعنی ذاتی طور پر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اخلاص نیکیوں میں اے رب کریم دے، عقل سلیم دے مجھے قلب سلیم دے۔ ریا کی تعریف، ریاکاری کے بعض نقصانات کی معلومات تو ہوئی، آئیے اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ گناہوں بھری ریاکاری کہتے کسے ہیں۔ تو سنیے، ریا کی تعریف یہ ہے اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ ریاکاری کی 80 مثالیں، جو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں وہ اگرچہ ریاکاری ہی کی ہیں، تاہم کئی جگہ نیت کے فرق سے احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ نماز کے متعلق ریاکاری کی 11 مثالیں۔ نمبر 1، کسی شخص کا اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا کہ لوگ اس کو پکا نمازی کہیں۔ نمبر 2، کسی حافظ کا تراویح میں اس لیے مصلی سنانا یعنی قرآن کریم پڑھنا کے پیسے ملیں گے۔ نمبر 3، اپنی شادی والے دن یا گھر میں میت کے موقع پر سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دینا، یا باجماعت نماز کی پابندی کرنا، یا صدائے مدینہ لگانا،
یعنی مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے گھر سے نکلنا، تاکہ لوگ اش کریں کہ واہ بھائی، ایسے موقع پر بھی اس نے ان نیک کاموں کی چھٹی نہیں کی، خواہ اس کے علاوہ بلا تکلف ناغے ہوتے ہوں۔ نمبر 4، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے سامنے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نمبر 5، اگر بڑی رات کے اجتماعی ذکر و نات میں شب بیداری کرنے یا کسی رات تہجد پڑھنے کا موقع ملے تو دن میں لوگوں کے سامنے اس لیے آنکھیں ملنا یا انگڑائیاں وغیرہ لینا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ رات سویا نہیں بلکہ نیکیوں کے لیے جاگتا رہا ہے۔ نمبر 6، دوسروں کی موجودگی میں اس لیے اشراق و چاشت اور اوابین و تہجد ادا کرنا تاکہ لوگ نفلیں پڑھنے والا تسلیم کریں۔ نمبر 7، کسی کے لیے لوگوں کا حسن ظن ہو کہ یہ تہجد گزار اور نفل روزوں کا عادی ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہ ہو، مگر اس کے سامنے کوئی ان خصوصیات کے ساتھ تعارف کروائے تو یہ اس نیت کے ساتھ مسکرا کر سر جھکا لے کہ ان پر میری نیکوکاری کا تاثر قائم رہے۔ نمبر 8، تہجد میں اٹھنے کی سعادت ملنے پر اس لیے زور زور سے کھانسنا یا ایسے معاملات کرنا کہ زوجہ یا گھر کے دیگر افراد جاگ جائیں اور دیکھ کر متاثر ہوں کہ او ہو یہ تہجد کے لیے اٹھا ہے۔ نمبر 9، نماز کے بعد مسجد میں اس لیے دیر تک ٹھہرا رہنا کہ لوگ نیک آدمی قرار دیں۔ نمبر 10، نماز میں پہلی صف کا اس لیے اہتمام کرنا کہ لوگ متاثر ہوں، تعریف کریں۔ نمبر 11، اپنی پہلی صف یا جماعت رہ جانے پر لوگوں کے سامنے اظہار افسوس کرنا تاکہ لوگ متاثر ہوں اور اس کو پہلی صف اور جماعت کا حریص سمجھیں۔ مبلغین کے لیے ریاکاری کی 18 مثالیں۔ نمبر 1، اجتماع وغیرہ میں اس لیے بیان کرنا کہ لوگ اس کے بیان کی تعریف کریں اور اچھا مبلغ کہیں۔ نمبر 2، مبلغ کا بیان کے دوران دل پر چوٹ کرنے والے جملے گرجدار آواز میں بولنا یا پرجوش انداز میں اشعار پڑھنا تاکہ سامعین تعریفی انداز میں نعرہ لگائیں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، واہ واہ مرحبا کہہ کر داد دیں، بیان کی تعریف کریں، شعلہ بیان مبلغ کہیں۔ نمبر 3، بیان میں اس لیے عمدہ جملے، دقیق الفاظ، عربی اور انگریزی مقولے وغیرہ شامل کرنا کہ لوگ پڑھا لکھا سمجھیں اور اس سے متاثر ہوں۔ نمبر 4، سننے والے اسے راہ خدا عز و جل میں قربانیاں دینے والا تصور کریں، اس لیے بیان کے آغاز میں مبلغ کا مثلاً اس طرح کے کلمات کہنا، میں 6 دن سے مسلسل سفر پر ہوں، اس وقت بھی 13 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا مگر بیان کرنے حاضر ہو گیا ہوں وغیرہ۔ نمبر 5، اسلامی بھائیوں کو مثلاً اس طرح کہنا، میں تو 25 ماہ سے مدنی قافلے کا مسافر ہوں، وقف مدینہ ہوں، اسی روز سے بیان کر رہا ہوں، آج کل کئی روز سے مسلسل مدنی مشوروں کی ترکیب ہے، ہر ماہ 2 یا 4 مدنی قافلوں میں 3 دن کے لیے سفر کر رہا ہوں، اتنے برس سے ہر ماہ 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب ہے، اور ان باتوں کا سبب لوگوں میں عزت بنانا ہو کہ خوب شاباش ملے، اسلامی بھائی اس کی مثالیں دیں، دین کے لیے خوب قربانیاں دینے والا کہیں۔ نمبر 6، جوش میں آ کر ایک ہی دن میں فیضان سنت سے 50 یا 100 بار درس دے ڈالنا تاکہ خوب واہ واہ ہو، حوصلہ افزائی کے نام پر تعریف ہو، دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ داران سے پیٹ پکوانے اور تحفے پانے کی ترکیب ہو۔ نمبر 7، کسی بڑی شخصیت کے سامنے سنتوں بھرا بیان کرنے کا موقع ملے تو خوب بنا سنوار کر عمدگی سے بیان کرنا تاکہ وہ اس سے متاثر ہو، اس کی تعریف کرے۔ نمبر 8، مبلغ کا سیاسی، حکومتی یا دنیاوی شخصیات کے ساتھ مراسم رکھنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یا خود بتا سکے کہ فلاں فلاں شخصیت مجھ سے متاثر ہے، یہ لوگ مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، فلاں نے تو میرے ہاتھ چوم لیے، ان کے یہاں میرا بڑا احترام ہے۔ نمبر 9،
کسی مبلغ کا ترکیبیں بنانا کہ کسی طرح کوئی افسر یا وزیر وغیرہ ان کے گھر آ جائے تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ بھائی بڑے بڑے لوگ اس کے عقیدت مند ہیں، اس سے دعا کروانے یا برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 10، کسی دنیاوی بڑی شخصیت کو اس لیے اصلاح کی بات کہنا یا خطا پر ٹوکنا کہ لوگوں پر یہ اثر پڑے کہ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑے بڑوں سے مرعوب نہیں ہوتا اور حکم شریعت بیان کرنے میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ نمبر 11، کسی بڑے آدمی کو داڑھی رکھوا دی یا بدنام شخص کو توبہ پر آمادہ کر لیا تو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے بیان میں یا اسلامی بھائیوں میں اپنے اس کارنامے یا مدنی بہار کا تذکرہ کرنا۔ نمبر 12، لوگوں میں بیٹھے ہوئے یا دوران بیان یا گفتگو کرتے ہوئے اس لیے نگاہیں نیچی رکھنا کہ دیکھنے والے متاثر ہوں، حیا سے نظریں جھکانے والا اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا کہیں، خواہ جب لوگوں سے جدا ہو تو آنکھیں ہر طرف گھومتی پھرتی اور خوب بھٹکتی ہوں۔ نمبر 13، تنہائی میں خاشعانہ نماز پڑھنے یا نگاہیں نیچی رکھنے کی مشق کرنا تاکہ دوسروں کی موجودگی میں بھی نماز میں خشوع قائم رہے، نگاہیں نیچی رکھ سکے اور لوگوں کے دلوں میں مقام بنا سکے۔ یہ دونی ریا ہے، یعنی تنہائی والی مشق بھی ریا ہے کہ اس کا مقصود رضائی الہی نہیں، بندوں پر اپنی پارسائی کا سکہ جمانا ہے۔ نمبر 14، پابندی سے فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کی خانہ پوری کرنے اور دوسروں پر مدنی انعامات پر عمل کی تعداد ظاہر کرنے سے مقصود یہ ہو کہ اس کی تعریف ہو، مثال دی جائے کہ فلاں مدنی انعامات کا پکا عامل ہے، اس کا اتنے اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے۔ نمبر 15، کسی کا اس لیے دین کی خدمت کرنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، دینی کاموں کے لیے خوب وقت دینا اور اس کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا کہ لوگ اس کی قربانیوں کی واہ واہ کریں، دینی کاموں کے لیے اس کو خوب متحرک ایکٹیو تصور کریں۔ نمبر 16، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر راہ خدا میں اس نیت سے سفر کرنا کہ اسلامی بھائی اس کی قربانیوں کی داد دیں، اس کی مثالیں بیان کریں، اس کو بین الاقوامی مبلغ کہیں۔ نمبر 17، اس لیے پابندی سے صدائے مدینہ لگانا یعنی لوگوں کو نماز فجر کے لیے گھر سے نکلنا کہ اس کی تعریف ہو کہ یہ نہ اندھیرے سے گھبراتا ہے، نہ کتوں کے بھونکنے سے ڈرتا ہے، نہ ہی سردی اور بارش کی پرواہ کرتا ہے، نیز رات سونے میں چاہے کتنی ہی تاخیر ہو جائے یہ پھر بھی صدائے مدینہ کا ناغہ نہیں کرتا۔ نمبر 18، کسی کو نیکی کی دعوت اس نیت سے دینا کہ لوگ اسے مسلمانوں کا عظیم خیر خواہ تصور کریں، یا کسی کو برائی سے اس لیے منع کرنا کہ لوگ اس سے متاثر ہوں کہ بڑا غیرت مند شخص ہے، برائی دیکھ کر بالکل خاموش نہیں رہ سکتا، کاش اپنے گھر میں ہونے والی برائی دیکھ کر بھی غیرت آیا کرے، دل جلا کرے اور اصلاح کی سعادت کی کوشش نصیب ہو۔ نعت شریف پڑھنے سننے والوں کے لیے ریاکاری کی 16 مثالیں۔ نمبر 1، اجتماع وغیرہ میں اس غرض سے تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا کہ لوگ نوٹیں چلائیں، اسے کھانا کھلائیں، لفافہ پیش کریں، سوٹ پیس حاضر کریں، آواز و انداز وغیرہ کی داد دیں، تلفظ کی ادائیگی کے اسلوب اور پڑھے گئے کلام کی تعریف کریں۔ نمبر 2، نعت شریف پڑھتے ہوئے مختلف اشعار پر ہدایت کی بخشش وغیرہ کے بکثرت اشعار اس لیے ملانا کہ لوگ کہیں واہ واہ، اس کو تو بہت سارے اور کیسے مشکل اشعار یاد ہیں۔ نمبر 3، کتاب سے دیکھے بغیر اس لیے نعتیں پڑھنا کہ سننے والے کہیں واہ بھائی واہ، اس کو تو بہت ساری نعتیں زبانی یاد ہیں۔ نمبر 4، نعت خوان یا مبلغ کا کسی مشکل شعر کی اس لیے شرح بیان کرنا تاکہ لوگ اسے ذہین سمجھیں اور اس کی معلومات کی داد دیں۔ نمبر 5، نایاب کلام تلاش کر کے یا کسی کلام کی نئی طرز بنا کر یا چرا کر چھپا کر رکھ کر بڑی رات وغیرہ کسی خاص موقع پر کثیر اجتماع میں نعت خواں کا اس لیے پڑھنا کہ سامعین جھوم اٹھیں اور زور زور سے سبحان اللہ کہہ کر داد دیں، خوب نعرے لگائیں
اور دوسرے نعت خوان بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوں۔ نمبر 6، نعت خوانی، تلاوت قرآن، بیان وغیرہ پر بیک وقت اس لیے عبور حاصل کرنا کہ لوگ اس کو ہر فن مولا کہیں۔ نمبر 7، مالداروں کی یہاں رغبت کے ساتھ جانا، ان کی یا کسی بھی دینی و دنیاوی شخصیت کی موجودگی میں اس لیے نعت شریف پڑھنا کہ مالدار نوٹیں چلائیں، شخصیت کی صدائے داد و تحسین سے نفس لذت پائے۔ نمبر 8، بیرونی ممالک میں عزت و شہرت یا نذرانوں کی خواہش پر نعت پڑھنے جانا، نیز اس سے یہ بھی مقصود ہو کہ اپنے نام کے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں کہا اور اشتہارات میں لکھا جائے۔ نمبر 9، ٹی وی چینل پر اس لیے نعت پڑھنا یا بیان کرنا کہ خوب شہرت ملے، لوگ راستے میں روک کر عزت سے ملیں، اپنے یہاں محافل میں مدعو کر کے آؤ بھگت کریں، میڈیا یا فلاں چینل کا مشہور و معروف نعت خواں یا مبلغ کہیں یا اشتہارات میں لکھیں، وی سی ڈی جاری ہو کہ جس سے خوب نام چمکے۔ نمبر 10، نعت خواں یا مبلغ کا شہرت اور واہ واہ کے لیے سی ڈی یا وی سی ڈی جاری کروانا۔ نمبر 11، بیان کرتے یا سنتے ہوئے یا دعا کرتے یا دعا کرواتے یا مناجات یا نعت شریف پڑھتے یا سنتے ہوئے اس لیے رونے جیسی آواز نکالنا، رونی صورت بنانا، آنکھیں پٹ پٹا کر یا زور سے میچ کر زبردستی آنسو چھلکانا یا بار بار آنکھیں پوچھنا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اسے بنگاہ تحسین یعنی تعریفی نظر سے دیکھیں۔ نمبر 12، اجتماعی ذکر و نعت میں اس لیے آگے آگے بیٹھنا، نعتیں سن کر خوب جھومنا، بلند آواز سے واہ واہ سبحان اللہ کہنا، نعرے لگانا کہ لوگ عاشق رسول سمجھیں۔ نمبر 13، مناجات یا نعت شریف سن کر چیخ و پکار اور اچھل کود کر کے حاضرین کی توجہ چاہنا، اگر رقت طاری ہو گئی تھی اور جوش میں کھڑا ہو گیا تھا مگر اب کیفیت سے باہر آ جانے کے باوجود اس لیے کھڑے کھڑے ہاتھ پیر ہلانے کا سلسلہ جاری رکھنا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں ارے اتنی جلدی یہ نارمل ہو گیا، یا اس لیے زمین پر گرنا تڑپنا کہ لوگ پکڑیں سہلائیں، ہوش میں لانے کے لیے جتن کریں، پانی پلائیں اور یہ ہو کرتا ہوا آہستہ آہستہ ہوش میں آنے کا انداز اختیار کرے اور یوں لوگوں کی نظر میں خود کو اس شاق میں کھپا لے۔ نمبر 14، نعت وغیرہ سن کر اس لیے فراق مدینہ میں آہیں بھرنا، بار بار مدینہ مدینہ کہنا تاکہ لوگ مدینے کا دیوانہ سمجھیں۔ نمبر 15، اجتماعی ذکر و نعت میں صرف بریانی یا کھچڑا وغیرہ کھانے کے لیے شرکت کرنا۔ نمبر 16، مناجات نعت و منقبت وغیرہ لکھنے والے کا اس کے مقطع میں اپنا تخلص اس لیے ڈالنا کہ نیک نامی ہو، داد ملے، لوگوں پر چھاپ پڑے کہ واہ بھائی واہ یہ تو بہت اچھا شاعر ہے۔ رائے خدا میں خرچ کرنے والوں کے لیے ریاکاری کی 3 مثالیں۔ نمبر 1، دینی کاموں میں اس لیے چندہ دینا کہ لوگ سخی کہیں۔ نمبر 2، اس لیے غریبوں میں خیرات بانٹنا کہ وہ اس کے گرد حاجی صاحب سیٹ صاحب کہہ کر ہجوم کریں، اس کی منت سماجت کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ نمبر 3، مریضوں دکھیاروں اور سیلاب زدوں وغیرہ کی خدمت کے لیے اس لیے بھاگ دوڑ کرے کہ لوگ مصیبت زدوں کا خیر خواہ یا بہترین سماجی کارکن کہیں۔ ریاکاری کے متعلق متفرق 32 مثالیں۔ نمبر 1، فن قراءت اس لیے سیکھنا کہ لوگ قاری صاحب کہیں۔ نمبر 2، قاری صاحب کا اجتماعات میں حاضرین کی مقدار کے مطابق، امام صاحب کا جہری نمازوں میں مقتدیوں کی قلت و کثرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تجوید کے قواعد کی رعایت اور آواز کے اتار چڑھاؤ میں کمی بیشی کرنے سے مقصود حاضرین کی خوشنودی ہو۔ کاش اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سری نمازوں میں بھی حسب ضرورت تجوید کے قواعد کی رعایت کی عادت بنے۔ نمبر 3،
اپنے لیے عاجزی کے الفاظ مثلا فقیر، گناہگار، ناکارہ وغیرہ اس لیے بولنا یا لکھنا کہ لوگ منکسر المزاج سمجھیں، عاجزی کی تعریف کریں، دل کی تائید کے بغیر اپنے لیے ایسے الفاظ کی ادائیگی منافقت ہے۔ نمبر 4، لوگوں سے اس لیے پرتپاک طریقے سے ملنا کہ ملنسار اور با اخلاق کہلائے۔ نمبر 5، دعا وغیرہ میں سب کے سامنے رونا آ جائے تو اس لیے آنسو پوچھتے رہنا کہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ ریاکاری سے بچنے کے لیے جلدی جلدی آنسو پوچھ لیتا ہے۔ نمبر 6، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا، مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے، ہائے اندھیری قبر میں کیا ہوگا، آہ قیامت میں حساب کیسے دوں گا۔ نمبر 7، لوگوں پر اپنی دنیا سے لا تعلقی اور پارسائی کی چھاپ ڈالنے کے لیے کہنا، میں تو مالداروں اور شخصیات سے ملنے سے بچتا ہوں۔ اگر یہ فقرہ مالداروں وغیرہ کو اپنے سے حقیر سمجھ کر کہہ رہا ہے تو تکبر کی آفت میں بھی پھنسا۔ نمبر 8، کسی کی مصیبت کا سن کر اس لیے منہ بنانا یا ہمدردانہ جملے کہنا کہ لوگ رحم دل کہیں۔ البتہ بیچارے مسلمان کی دل جوئی کی نیت سے رضا الہی کے لیے اس کے سامنے ایسا کرنا عبادت اور باعث ثواب آخرت ہے۔ نمبر 9، ہاتھ میں اس لیے تسبیح رکھنا اور نمایاں کرنا یا لوگوں کے سامنے اس لیے ہونٹ ہلا ہلا کر یا انہیں آواز پہنچے اس طرح درود و اذکار پڑھنا کہ نیک سمجھا جائے۔ نمبر 10، جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وغیرہ وغیرہ مواقع پر سنتوں کا اچھی طرح خیال رکھنا تاکہ لوگ سنتوں پر عمل کرنے والا قرار دیں۔ کاش اکیلے میں بھی کھانے پینے اور دیگر افعال میں خوب سنتیں اپنانے کا ذہن بن جائے۔ نمبر 11، دعوت میں یا دوسروں کی موجودگی میں اس لیے کم کھانا کہ دیکھنے والے اسے متبع سنت یعنی سنت کی پیروی کرنے والا اور قلیل الغذا یعنی کم کھانے والا تصور کریں۔ افسوس یہ ریاکار جب گھر میں یا بے تکلف دوستوں کے درمیان ہو تو دوسروں کا حصہ بھی چٹ کر جائے۔ نمبر 12، کسی کو اپنے نیک کام بتا کر یہ کہنا کہ آپ کسی اور کو مت بتانا تاکہ سامنے والا متاثر ہو کہ بہت مخلص شخص ہے کہ کسی پر اپنا نیک عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر 13، اپنے نام کے ساتھ حافظ بولنے یا لکھنے کا اس لیے اہتمام کرنا کہ لوگ بنظر تحسین دیکھیں، ماشاء اللہ بولیں، احتراماً حافظ صاحب یا حافظ جی کہیں، دعاؤں کی التجائیں کریں۔ اگر ریا کی نیت نہ ہو تو حافظ کا اپنے منہ سے خود کو حافظ بولنا لکھنا منع نہیں۔ نمبر 14، رمضان المبارک کا اعتکاف کرنا یا سب کے سامنے اس لیے تلاوت کرنا یا خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا کہ لوگ نیک آدمی سمجھیں۔ نمبر 15، رمضان المبارک کا اس لیے اعتکاف کرنا کہ مفت میں سحری اور افطاری کی ترکیب بن جائے۔ نمبر 16، موت میت کے موقع پر بھاگ دوڑ کرنا، نیز جنازے کے جلوس اور تدفین میں آگے آگے رہنا تاکہ لوگوں میں نمایاں ہو، اہل میت متاثر ہوں، ان کی نظر میں اچھا انسان بنے۔ نمبر 17، نیک کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تاکہ لوگ نیکیوں کا حریص سمجھیں۔ نمبر 18، اپنے دینی کارنامے اس لیے بیان کرنا کہ سننے والے اسے دین کا بہت بڑا خادم تصور کریں اور اس کی عظمتوں کے معترف ہوں، مثلا اپنے فضائل کا قائل کرنے کے لیے یوں کہنا، مجھے تو 15 سال ہو گئے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے، میں اتنے عرصے تک دعوت اسلامی کی فلاں ذمہ داری پر فائز رہا، میں نے اتنے علاقوں بلکہ ملکوں میں جا کر مدنی کام کیا، میں نے سینکڑوں کو داڑھی رکھوائی، امامے سجوائے، مدنی کام کرنے پر آمادہ کیا، ان کی تربیت کی، فلاں ذمہ داران کو بھی میں مدنی ماحول میں لایا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 19،
مطالعے کے دوران کوئی حکمت بھرا عمدہ مدنی پھول مل گیا تو دوسروں سے پوشیدہ رکھ کر بڑے اجتماع میں اس لیے بیان کرنا تاکہ واہ واہ سبحان اللہ کا شور ہو، کثیر افراد پر اپنی کثرت معلومات کا سکہ بیٹھے اور تعریف ہو۔ نمبر 20، اپنی فی سبیل اللہ امامت یا دینی تدریس کا اس لیے دوسروں سے تذکرہ کرنا کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ نمبر 21، بڑی رات یا اجتماعات وغیرہ میں اس لیے خوب لہجے کے ساتھ اذان دینا کہ لوگ آواز و انداز کی واہ واہ کریں۔ نمبر 22، خریداری کرتے وقت یا اجرت پر کسی سے کوئی کام کرواتے وقت اپنے دینی منصب مثلا دینی طالب علم یا حافظ قرآن یا امام مسجد یا مؤذن یا مبلغ وغیرہ ہونے کا اس لیے اظہار کرنا کہ وہ رعایت کر دے یا پھر پیسے ہی نہ لے۔ نمبر 23، کتاب یا رسالہ لکھتے وقت اس نیت سے عبرت انگیز روایات و خوب دلچسپ حکایات اور عمدہ مدنی پھول شامل کرنا کہ پڑھنے والے داد و تحسین دینے پر مجبور ہو جائیں۔ 24، اپنے حج و عمرے کی تعداد، تلاوت قرآن کی یومیہ مقدار، رجب المرجب و شعبان المعظم کے مکمل اور دیگر نفلی روزوں، نوافل، درود شریف کی کثرت وغیرہ کا اس لیے اظہار کرنا کہ واہ واہ ہو اور لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہو۔ نمبر 25، چھوٹی بڑی دینی کتابوں کے ناموں کے ساتھ یا بغیر نام بتائے اپنے کثرت مطالعہ کا اظہار کرنا تاکہ اسلامی بھائی علم کا شیدائی سمجھیں، دوسروں کو اس کی مثالیں دیں۔ نمبر 26، اس لیے حج کرنا یا اپنے حج کا اظہار کرنا کہ لوگ حاجی کہیں، ملاقات کے لیے حاضر ہوں، گڑ گڑا کر دعاؤں کی التجائیں کریں، گجرا پہنائیں، تحائف وغیرہ پیش کریں۔ اگر اپنی عزت کروانا یا تحفے وغیرہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ تحدیث نعمت وغیرہ اچھی نیتیں ہوں تو حج و عمرے کا اظہار کرنے، عزیزوں رشتہ داروں کو جمع کرنے، محفل مدینہ سجانے کی ممانعت نہیں بلکہ کار ثواب آخرت ہے۔ نمبر 27، سادات کرام کا اس لیے احترام بجا لائے، دست بوسی وغیرہ کرے کہ سیدوں کے دلوں میں عزت پیدا ہو یا لوگ محب اہل بیت کہیں۔ 28، مزارات کی اس لیے بکثرت زیارتیں کرے، ہر جگہ عرسوں میں پیش رہے کہ لوگ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا عاشق کہیں۔ 29، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا اس لیے بار بار تذکرہ کرے یا 11ویں شریف کی نیاز کرے یا آپ کی منقبت میں خوب جھومے کہ لوگ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ سمجھیں۔ 30، اپنے پیر کی اس لیے خوب خدمت کرے، لوگوں کے سامنے ان خدمات کا تذکرہ کرے، ان کے قریب نظر آئے تاکہ اسے لوگ اپنے مرشد کا مقرب، منظور نظر اور خادم خاص سمجھیں، عزت کریں، ہاتھ چومیں، نمایاں جگہ پر بٹھائیں، دعاؤں کی التجائیں کریں، تحفے نذرانے پیش کریں، پیر صاحب کے لیے سفارشی بنائیں۔ 31، پیر و مرشد کی بچی ہوئی چیز دوسروں کی موجودگی میں اس لیے جھٹ پٹ کھائے کہ لوگ تبرک کا حریص تصور کریں اور اگر کوئی دیکھتا نہ ہو تو تبرک کو ہاتھ بھی نہ لگائے یا دوسروں کی طرف سرکا دے۔ 32، دوسروں کی موجودگی میں اس لیے چپ چاپ رہنا یا اشارے سے یا لکھ کر گفتگو کرنا کہ لوگ سنجیدہ، خاموش طبیعت اور زبان کا قفل مدینہ لگانے والا تصور کرے، خواہ گھر میں اور بے تکلف دوستوں میں خوب کہے لگاتا اور شیر ببر کی طرح دھاڑتا یعنی چیختا ہو۔ ریا کی تعریف کے تحت مذکورہ مثالوں پر غور کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاکاری کی تعریف پر ایک بار پھر نظر ڈال لیجیے، جیسا کہ باہر شریعت جلد 3 صفحہ 629 پر ہے۔ ریا یعنی دکھاوے کے لیے نیک کام کرنا، اور سمعہ یعنی اس لیے نیک کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، اس کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاگ بٹھانا،
اپنی تعریف، واہ واہ اور عزت چاہنا، یا اس نیک کام سے سوٹ پیس یا رقم کا لفافہ یا کھانا یا مٹھائی یا کسی قسم کے نذرانے کا حصول مقصود ہونا، نیز پیش کردہ مثالوں میں حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی محبت بھی موجود ہے، کیونکہ ریاکاری کا ایک بہت بڑا سبب حب جاہ ہے۔ ریاکاری کی مثالوں کے بارے میں ایک ضروری وضاحت یاد رہے، ریاکاری کی تمام مثالیں پڑھنے سننے والے کے اپنے آپ میں ریاکاری تلاش کرنے کے لیے ہیں، کسی دوسرے کو ریاکار قرار دینے کے لیے نہیں، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے اور کسی کے دل کے حالات پر ہر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان مثالوں پر قیاس کرتے ہوئے کسی مسلمان پر بدگمانی نہ کی جائے۔ بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اسی طرح کسی کے بارے میں تجسس یعنی گناہ کی تلاش کرنا، اس کی پردہ دری کرنا یعنی عیب کھولنا، اور اس میں یہ یعنی ریاکاری کی علامات تلاش کرنا تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ خود کو ریاکاری کے عذاب سے ڈرائیے، برائے کرم اپنی نیکیوں کو ٹٹولیے کہ کہیں اس میں ریا چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ ریا چونٹی کی چال سے بھی باریک چال کے ذریعے عمل خیر میں داخل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریا میں جو لذت ہے وہ نہ عمدہ غذاؤں میں ہے، نہ ہی مال و دولت کی کثرت میں۔ اس سے بچنا بہت 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 ضروری ہے کہ یہ لذت جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ لہذا اگر اپنے کسی نیک عمل میں ریا کا شائبہ یعنی شک بھی پائیں تو توبہ کریں اور اپنے آپ کو ڈرائیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ وادی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ عز و جل کے گھر کے حاجی اور راہ خدا عز و جل میں نکلنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن خود میں مذکورہ مثالوں میں سے کوئی مثال پائے تو لازماً ریاکاری کا علاج کرے، مگر یہ نہ ہو کہ اصل نیکیوں اور سعادت مندیوں ہی کو چھوڑ دے، کیونکہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی۔ بچا لے ریا سے بچا یا الہی، تو اخلاص کر دے عطا یا الہی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 166 صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری کا مطالعہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ریاکار کی علامات۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے ہو تو چستی دکھائے۔ نمبر 2، تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے، اور نمبر 3، مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے۔ لوگوں میں اپنی مذمت کرنا بھی ریا کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی مجمع میں اپنی مذمت کرتا یعنی خود کو گناہ گار، بدکار، سیاہ کار وغیرہ کہتا ہے، وہ در حقیقت اپنی تعریف کرتا ہے کہ لوگ ایسے شخص کو متواضع اور منکسر المزاج کہہ کر اس کی عاجزی کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ بھی ریا کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔
یاد رہے اپنے لیے عاجزی کے الفاظ کا استعمال اس صورت میں ریاکاری ہے جبکہ ریاکاری کی نیت ہو، اور اب یہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح اگر صرف زبان سے عاجزی کے الفاظ کہہ رہا ہو اور دل میں یہ کیفیت نہ ہو تو منافقت ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ روزے کے بارے میں نہ پوچھو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بھائی سے اس کے روزے کے بارے میں نہ پوچھو، کیونکہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں تو اس کا نفس خوش ہوگا، اور اگر کہے کہ میں روزہ دار نہیں ہوں تو اس کا نفس غمگین ہوگا، اور یہ دونوں ریا کی علامتوں میں سے ہیں۔ ضرورتاً روزے کا اظہار کر دیجیے، ضرورتاً روزے کے اظہار میں مذائقہ نہیں، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب کسی کو دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خیال رہے کہ نفلی روزے کا چھپانا بہتر ہے، مگر کیونکہ یہاں مثلا کسی کے گھر جانا ہوا ہو تو وہاں چھپانے سے یا صاحب خانہ کے دل میں عداوت پیدا ہوگی یا رنج و غم، رضا الہی کی نیت سے مسلمان کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے روزے کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ نیکی کے سبب چیزیں سستی ملنا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ریاکاری کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر خفی یعنی پوشیدہ ریا یہ ہے کہ اپنی نیکیوں پر نہ تو لوگوں کے آگاہ ہونے کی خواہش ہو اور نہ ہی عبادت کے ظاہر ہونے پر خوشی پیدا ہوتی ہو، البتہ اس بات پر مسرت ہو کہ ملاقات کے وقت لوگ سلام میں پہل کریں اور اس سے خندہ پیشانی سے ملیں، نیز اس کی تعریف کریں اور اس کی ضروریات پوری کرنے میں جلدی کریں، خرید و فروخت میں اس کی رعایت کریں، مثلا وہ کچھ خریدنا چاہے تو اسے سستا دیں یا مفت پیش کر دیں، اور جب وہ لوگوں کے پاس آئے تو وہ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں، اس کو احترام کی جگہ بٹھائیں، دعاؤں کے لیے التجائیں کریں، اس کے لیے آواز پست رکھیں، ہاتھ جوڑیں، گڑ گڑائیں وغیرہ۔ جب کوئی شخص ان معاملات میں کوتاہی کرے تو یہ بات اپنی پوشیدہ نیکیوں کو بڑا سمجھنے کے سبب اس کے دل پر گراں گزرے، گویا اس کا نفس اس عبادت کے مقابلے میں اپنا احترام چاہتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس نے یہ نیکیاں نہیں کی تو اس کا نفس اس احترام کی خواہش بھی نہ رکھتا۔ مخلصین کا ریا سے بچنے کا انداز۔ مزید فرماتے ہیں لہذا مخلص بندے ہمیشہ خفی یعنی پوشیدہ ریا سے ڈرتے رہتے ہیں، اور دیگر لوگ جتنی کوشش اپنے گناہ چھپانے میں کرتے ہیں یہ ان سے زیادہ اپنی نیکیاں چھپانے کے حریص ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی نیکیوں کو خالص کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے انہیں اجر عطا فرمائے، کیونکہ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ عز و جل صرف وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہوں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ سخت محتاج اور بھوکے ہوں گے اور ان کے مال و اولاد انہیں کچھ کام نہ آئیں گے سوائے اس کے کہ جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قلب سلیم یعنی گناہوں سے محفوظ دل لے کر حاضر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کہیں ہم ریاکار تو نہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ دیانتداری سے خود پر غور کریں کہ کہیں ہم تنہائی میں عبادت کے معاملے میں سستی اور لوگوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ تو نہیں کرتے، کہیں ہم نیکی کرنے کے بعد اس کا لوگوں پر بلا ضرورت اظہار تو نہیں کر دیا کرتے، پھر اگر کوئی اس پر ہماری تعریف کر دے تو پھول کر عمل میں اضافہ تو نہیں کر دیتے، اور تعریف نہ ہونے کی صورت میں کہیں ہم غمگین تو نہیں ہو جاتے اور اس عمل میں کمی تو نہیں آ جاتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں لوگوں کے سامنے نیکی کرنے میں بڑی لذت
ملتی ہو مگر تنہائی میں مزہ نہ آتا ہو، کہیں ہم لوگوں کے سامنے خود کو سیاہ کار، گناہ گار، مجرم، فقیر، حقیر اور عاجز و مسکین وغیرہ کہہ کر اپنی مذمت انہیں متاثر کرنے کے لیے تو نہیں کرتے، ہم کہیں اپنے مبلغ یا سنتوں بھرے مدنی حلیے وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سے متاثر ہونے والے دکانداروں سے اس لیے تو سودا نہیں لیتے کہ وہ ہمیں مفت یا سستے داموں دے؟ اگر ان سوالات کے جوابات ہاں میں آئیں تو فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجئے اور حصول اخلاص کی کوششوں میں لگ جائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے موت آ جائے اور ریاکاری کے سبب دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ ریاکاری سے توبہ کی برکت۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خیال رہے کہ ریا سے عبادت ناجائز نہیں ہو جاتی، یعنی ایسا نہیں کہ ریاکاری سے نماز پڑھی تو اسے ترک نماز سمجھا جائے، بلکہ نامقبول ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ریاکار آخر میں ریا سے سچی توبہ کرے تو اس پر ریا کی عبادت کی قضا واجب نہیں، بلکہ اس توبہ کی برکت سے گزشتہ نامقبول ریا کی عبادات بھی قبول ہو جائیں گی۔ مطلقاً ریا سے خالی ہونا بہت مشکل ہے۔ کوئی شخص ریا کے اندیشے سے عبادات نہ چھوڑے بلکہ ریا سے بچنے کی دعا کرے۔ تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، بڑی امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرض ریا کا علاج کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے دل میں اس مرض ریا کی علامات محسوس کریں تو بعد توبہ علاج میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ظاہر بھی ستھرا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا اللہ عز و جل اس کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اخلاص کا نور کی 10 حروف کی نسبت سے ریاکاری کے 10 علاج۔ نمبر 1، اللہ تعالی سے دعا کے ذریعے مدد طلب کیجیے۔ نمبر 2، ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھیے۔ نمبر 3، ریا کے اسباب کا خاتمہ کیجیے۔ نمبر 4، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے۔ نمبر 5، نیت کی حفاظت کیجیے۔ نمبر 6، دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچیے۔ نمبر 7، تنہائی ہو یا ہجوم یکساں عمل کیجیے۔ نمبر 8، نیکیاں چھپائیے۔ نمبر 9، صرف اچھی صحبت میں رہیے۔ نمبر 10، اوراد و وظائف کا معمول بنا لیجئے۔ اب ان معالجات کی وضاحت ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا علاج، اللہ تعالی سے دعا کے ذریعے مدد طلب کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ شیطان کے خلاف جنگ میں یہ ہتھیار استعمال کرتے ہوئے خدائے غفار کی دربار کرم میں یوں دعا کیجیے، یا رب مصطفیٰ، مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما، میری خالی جھولی اخلاص کی لازوال دولت سے بھر دے۔ میرا سامنا اس دشمن یعنی شیطان سے ہے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اے اللہ عز و جل، مجھے اس دشمن کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ عز و جل، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں تو میرا حال بہت اچھا ہو، وہ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھتے رہے، مگر تیرے دربار میں سزا کا حقدار ٹھہروں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو،
اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسرا علاج، ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ریاکاری کی آفات اور اس کے نقصانات اپنے پیش نظر رکھیں، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک ہی پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع بخش نظر آتی ہے، مگر جب اسے اس شے کے نقصان دہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ مثلا کسی اسلامی بھائی کو لذت اور مٹھاس کی وجہ سے شہد بہت پسند ہو، لیکن اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ یہ شہد جسے تم پینے جا رہے ہو اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو وہ اس میں موجود لذت و مٹھاس نہیں، زہر کو دیکھے گا اور اسے ہرگز نہیں پیے گا۔ اسی طرح لوگوں کو اپنا نیک عمل ظاہر کرنے اور ان کی طرف سے واہ واہ ہونے میں یقیناً نفس کو بڑی لذت ملتی ہے، بلکہ اس لذت کے سبب عبادت کی مشقت بھی آسان ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس لذت کے بجائے ریاکاری کے ذریعے ہونے والے زہر سے بھی خطرناک نقصانات ذہن میں رکھیں تو اس سے بچنا ہمارے لیے قدرے آسان ہو جائے گا، کیونکہ زہر کا نقصان صرف دنیا کی حد تک ہے، جبکہ ریا آخرت کے لیے تباہ کار ہے۔ کیا ریاکاری کا یہی نقصان کچھ کم ہے کہ نیک عمل میں مشقت اٹھانے کے باوجود ثواب سے محرومی رہے؟ اس مزدور کا کیا حال ہوگا جو سارا دن دھوپ میں پسینہ بہائے اور جب مزدوری ملنے کا وقت آئے تو اس کی مزدوری یہ کہہ کر روک لی جائے کہ تم نے فلاں غلطی کی ہے، اس لیے تمہیں مزدوری نہیں ملے گی، مگر ریاکار تو ثواب سے محرومی کے ساتھ ساتھ عذاب نار کا بھی حقدار ہے۔ وہ انسان کتنا نادان ہے کہ جس شے سے وہ لاکھوں کما سکتا ہے اسے صرف وقتی خوشی کی خاطر مفت کے داموں بیچ دے۔ بالکل اسی طرح وہ عبادت گزار کتنا ناسمجھ ہے جو عبادت کے ذریعے خالق عز و جل کا قرب چاہنے کے بجائے مخلوق کو اپنا بنانے کی کوشش کرے۔ ایسے ریاکار نے گویا اللہ عز و جل کی نافرمانی گوارا کر لی اور اس کے بدلے لوگوں سے ان کی محبت چاہی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ہونے والی مذمت کے بدلے لوگوں کی مدحت یعنی تعریف کا طالب ہوا۔ اللہ عز و جل کی ناراضی کے بدلے لوگوں کی رضا و خوشنودی طلب کی اور باقی رہنے والی جنتی نعمتیں فانی دنیا کے بدلے بیچ ڈالی۔ پھر سب لوگوں کو راضی رکھنا دودھ کی نہر کھودنے کے مترادف ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک بات سے خوش ہوتے ہیں تو اسی بات سے ناراض ہونے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے۔ عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کی مثال، لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے عمل کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی جیب میں خوب کنکریاں بھر کر اسے نمایاں کرتے خریداری کے لیے بازار چلا گیا۔ جب لوگوں نے اس کی ابھری ہوئی جیب دیکھی تو حیرت سے کہنے لگے، واہ بھائی، دیکھو تو صحیح اس کی جیب کس قدر رقم سے بھری ہوئی ہے، مگر اسے لوگوں کی اس واہ واہ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جو ہی دکاندار کو دام ادا کرنے کے لیے اپنی جیب سے رقم کے بدلے پتھر نکالے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اسی طرح دکھانے اور سنانے کے لیے عمل کرنے والے ریاکار کو لوگوں کی طرف سے بولے جانے والے تعریفی کلمات کے علاوہ کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے قیامت کے دن کوئی ثواب ملے گا۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے ناکام ہم یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تیسرا علاج،
ریا کے اسباب کا خاتمہ کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اگر سبب مٹا دیا جائے تو بیماری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ریاکاری کے بھی بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں، اگر ان سے جان چھڑا لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل ریاکاری سے بچنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ وہ 3 اسباب یہ ہیں: نمبر 1 حب جاہ یعنی شہرت کی خواہش، نمبر 2 مذمت کا خوف، اور نمبر 3 مال و دولت کی حرص۔ نمبر 1 شہرت کی خواہش۔ حب جاہ کی تعریف ہے شہرت و عزت کی خواہش کرنا۔ حب جاہ کی مذمت کرتے ہوئے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے، اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حب جاہ یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے احادیث مبارکہ میں وارد اس کے نقصانات پر غور و فکر کریں۔ چنانچہ اس ضمن میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ 2 مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ نمبر 3 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے۔ نمبر 4 اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ یوں فکر مدینہ کیجئے، کوشش کر کے اس طرح غور و خوض یعنی فکر مدینہ کیجئے، لوگوں کا میری تعریف میں چند جملے بول دینا یا مجھے تعریفی نگاہوں سے دیکھنا یا شہرت مل جانا نفس کے لیے یقیناً باعث لذت ہے، مگر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف مجھے بروز حشر بارگاہ الہی عز و جل میں کامیابی و کامرانی نہیں دلوا سکتی، کیونکہ یہ تعریفیں کرنے والے لوگ تو خود خوف عقاب سے لرزہ برندام ہوں گے۔ ان کے تعریف کرنے سے نہ میرا رزق بڑھے گا، نہ عمر میں اضافہ ہوگا، اور نہ ہی آخرت میں کوئی مقام و مرتبہ نصیب ہو سکے گا۔ لہذا ایسے لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی خواہش کا کیا فائدہ؟ میں کیوں ان لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کروں، بلکہ میں صرف اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے عبادت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی جھوٹی تعریف پسند کرنا حرام ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 597 پر لکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے یعنی پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کریں جو فضیلت و خوبی اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے۔ قال اللہ یعنی اللہ تعالی نے فرمایا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ نمبر 2، لوگوں کی مذمت کا خوف۔ لوگوں کی طرف سے مذمت ہونے یعنی برا بھلا کہے جانے کا خوف کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ کسی کے مذمت کرنے یعنی برا بھلا کہنے سے نہ میری موت جلدی آ جائے گی اور نہ میرے رزق میں کمی بیشی ہوگی۔ اگر میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہے تو پھر لوگوں کی مذمت اور ان کی طرف سے کیا جانے والا اظہار ناراضی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ تو خود مجبور و عاجز ہیں کہ اپنے لیے نفع و نقصان اور زندگی و موت کے مالک نہیں، تو میں کیوں ان کی مذمت کے خوف سے نیک عمل کروں یا چھوڑوں؟ مجھے صرف اپنے رب عز و جل کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 3، مال و دولت کی حرص۔ مال و دولت کی حرص سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا اس طرح ذہن بنائیے کہ مال دینے اور روکنے کے سلسلے میں لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالی ہی کے قبضے میں ہیں۔ جن لوگوں کی خاطر ریاکاری یعنی دکھاوے کا عمل کرنے لگا ہوں وہ تو خود مجبور محض ہیں۔ رزق دینے والی ذات صرف و صرف رب کائنات عز و جل کی ہے۔ جو شخص لوگوں کے مال کا لالچ رکھتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور اگر اسے مال مل بھی جائے تو دینے والے کے احسان تلے دبنا پڑتا ہے۔ تو جب ریاکارانہ عمل کے سبب مال کا ملنا بھی یقینی نہیں اور ذلت و رسوائی کا اندیشہ بھی پورا ہے تو پھر میں کیوں نیک کاموں کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر کے ان سے مال حاصل کرنے کی کوشش کروں؟ بس میں اپنے رب عز و جل ہی کو راضی کرنے کے لیے عبادت اور ہر طرح کے نیک کام کیا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چوتھا علاج، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگو اللہ عز و جل کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ عز و جل وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ عز و جل کے لیے اور رشتہ داری کے لیے۔ اخلاص کے بغیر ثواب نہیں ملتا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 892 893 پر پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تفسیر نور العرفان سے اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے یعنی اللہ عز و جل کی رضا اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی چاہے، ریا کے لیے اعمال نہ کرے، ہم اس کی کھیتی بڑھائیں یعنی اسے زیادہ نیکیوں کی توفیق دیں گے، نیک کام آسان کر دیں گے،
اعمال کا ثواب بے حساب بخشیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہے کہ محض دنیا کمانے کے لیے نیکیاں کرے، عزت و جاہ اور شہرت و واہ واہ کے لیے عالم حاجی بنے، مال غنیمت پانے کے لیے غازی بنے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیے ہی نہیں، معلوم ہوا کہ ریاکار ثواب سے محروم رہتا ہے مگر شرعاً اس کا عمل درست ہے۔ ریا کی نماز سے فرض ادا ہو جائے گا مگر ثواب نہ ملے گا، اس لیے فی الآخرہ یعنی آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں کی قید لگائی۔ مخلص کے اعمال کو اللہ عز و جل مشہور کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی روشن دان، تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ تم ریا کر کے ثواب کیوں برباد کرتے ہو؟ تم اخلاص سے نیکیاں کرو، خفیہ یعنی چھپ کر عبادت کرو، اللہ تعالی تمہاری نیکیاں خود بخود لوگوں کو بتا دے گا، لوگوں کے دل تمہیں نیک ماننے لگیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے۔ بعض لوگ خفیہ یعنی چھپ کر تہجد پڑھتے ہیں، لوگ خواہ مخواہ انہیں تہجد خواہ کہنے لگتے ہیں۔ تہجد بلکہ ہر نیکی کا نور چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے، جس کا دن رات مشاہدہ ہو یعنی دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ حضور غوث پاک اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہما کو ولی کہتے ہیں کیونکہ رب تعالی کہلوا رہا ہے۔ یہ ہے اس فرمان عالی کا ظہور۔ مخلص کسے کہتے ہیں؟ انسان مخلص کب ہوتا ہے؟ اس بارے میں اسلاف رحمہم اللہ السلام کے 4 اقوال ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا، انسان کب مخلص ہوتا ہے؟ فرمایا، جب شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کی طرح اس کی عادت ہو، شیر خوار بچے کی کوئی تعریف کرے تو اسے اچھی نہیں لگتی اور مذمت کرے تو بری نہیں لگتی، تو جس طرح وہ اپنی تعریف و مذمت سے بے پرواہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب اپنی تعریف و مذمت کی پرواہ نہ کرے تو مخلص کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آدمی کو کس طرح معلوم ہو کہ وہ مخلص ہے؟ فرمایا، جب وہ اعمال صالحہ یعنی نیکیوں میں پوری کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس بات کو پسند کرے کہ میں معزز یعنی عزت والا نہ سمجھا جاؤں۔ نمبر 3، کسی امام سے پوچھا گیا، مخلص کون ہے؟ فرمایا، مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیاں چھپاتا ہے۔ نمبر 4، ایک اور بزرگ رحمت اللہ علیہ سے عرض کی گئی، اخلاص کی حد کہاں تک ہے؟ فرمایا، یہ کہ تمہیں یہ خواہش ہی نہ رہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، یکساں ہو مدح و ذم مجھ پر کر دو کرم، نہ خوشی ہو نہ غم تاجدار حرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 5واں علاج، نیت کی حفاظت کیجیے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے اپنی نیت کی حفاظت ضروری ہے کہ آپ جو عمل کرنے لگے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر دکھاوے کی بو پائیں تو فوراً اپنی نیت کی اصلاح فرمائیں اور یہ ذہن بنائیں کہ صرف وہی عمل مقبول ہوگا جو رضائے الہی کے لیے کیا جائے گا۔ اگر میں نے لوگوں کو دکھانے یا سنانے کی خاطر کوئی نیکی کی
تو قبول ہونا تو ایک طرف رہا، جہنم کے عذاب کا حقدار ہو جاؤں گا۔ شیطان اگرچہ لاکھ رکاوٹ ڈالے مگر ریا اور دکھاوے کی نیت سے بچنا اور اچھی نیت کرنی ہی ہوگی۔ حضرت سیدنا نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑوں کی مار کھانا ہمارے لیے اچھی نیت کرنے کے مقابلے میں آسان تر ہے۔ نیت کی تعریف۔ نیت لغوی طور پر دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کی اہمیت دل میں اجاگر کرنے کے لیے 7 روایات ملاحظہ فرمائیے۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے اچھی نیت کی فضیلت پر مبنی 7 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ نمبر 2، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 3، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ نمبر 4، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ نمبر 5، اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ نمبر 6، سچی نیت عرش سے معلق ہے، پس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چھٹا علاج، دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اخلاص قبولیت کی کنجی یعنی چابی ہے، لہذا جس طرح نیک عمل سے پہلے دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر نیکی و عبادت کے دوران اسے قائم رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ شیطان مسلسل ہمارے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اعمال میں ساحر یعنی جادوگر سے زیادہ ہوشیار نہ ہوگا، شیطان کے جھانسے میں آ کر ضرور ریاکاری میں پھنس جائے گا۔ عبادت میں وسوسوں سے نجات کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ عبادت کے دوران شیطانی وسوسوں سے چھٹکارے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس وسوسے کو پہچاننا۔ نمبر 2، اسے ناپسند کرنا، اور نمبر 3، اسے قبول کرنے سے انکار کرنا۔ مثلا کسی نے اچھی نیتیں کر کے نماز تہجد شروع کی، اب دوران نماز شیطان نے دل میں ریاکاری کا وسوسہ ڈالا کہ جب لوگوں کو میری تہجد گزاری کا پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے بہت متاثر ہوں گے۔ اب اس وسوسے کو فوری طور پر پہچاننا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اس نمازی کے لیے بہت ضروری ہے، پھر اسے ناپسند بھی جانے کہ خالق عز و جل کی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل سے مخلوق کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پھر اس وسوسے سے اپنی توجہ ہٹا لے۔ اگرچہ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ آغاز میں یہ کام بے حد کٹھن محسوس ہوتا ہے، لیکن جب تکلف کر کے ایک عرصے تک اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حسن توفیق سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینے والی ذات رب کائنات عز و جل کی ہے۔ پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ تو شیطان کے شر سے بچا یا الہی، ہو دل وسوسوں سے صفا یا الہی، مجھے وسوسوں سے بچا یا الہی، ہو شر دور شیطان کا یا الہی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ساتواں علاج، تنہائی ہو یا ہجوم، یکساں عمل کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ علانیہ نماز پڑھے تو بھی اچھی، اور خفیہ یعنی پوشیدہ نماز پڑھے تو بھی اچھی، تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اس بندے میں ریاکاری نہیں ہے، یہ بندہ مخلص ہے۔ اگر ریاکار ہوتا تو علانیہ نماز اچھی طرح پڑھتا، خفیہ یعنی تنہائی میں معمولی طرح۔ جب یہ خفیہ یعنی تنہائی میں بھی اچھی طرح پڑھتا ہے تو مخلص ہی ہے۔ امام سری نماز میں بھی قواعد تجوید کی رعایت کرے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ تنہائی میں ہوں یا اسلامی بھائیوں کے درمیان دونوں جگہ عمل کو یکساں انداز میں کرنے کی خوب کوشش کرے۔ مثلا جس خشوع و خضوع سے لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں وہی انداز اکیلے میں بھی قائم رکھے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ جس طرح جہری یعنی بلند آواز والی قرات کی نمازوں میں قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہیں، سری یعنی آہستہ قرات والی نمازوں میں بھی یہی کریں۔ نیز ہم جو کام لوگوں کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتے، تنہائی میں بھی نہ کیا کریں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کام لوگوں کے سامنے کرنا ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ بچا مجھ کو شیطان کی مکاریوں سے، خدا بہر حیدر ریاکاریوں سے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آٹھواں علاج، نیکیاں چھپائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش یہ سعادت مل جائے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور بس اسی کو کافی سمجھیں کہ اللہ تعالی ہماری نیکیاں جانتا ہے۔ بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ عبادت ظاہر کرنے کی حرص نفس کے اندر جوش مارے اور وہ کچھ اس طرح پھنسانے کی ترکیب کرے کہ اپنی یہ عبادت لوگوں پر ظاہر کر دے، کہ اس طرح نیکیاں چھپائے رکھنے سے جب لوگوں کو تیرے مقام و مرتبے کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ بیچارے تیری پیروی سے محروم رہ جائیں گے۔ ایسے میں تو لوگوں کا مقتدا یعنی پیشوا اور رہنما کیسے بنے گا، تیرے ذریعے نیکی کی دعوت کیسے عام ہوگی وغیرہ۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے استقامت و ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے عمل کے بدلے میں ملنے والی جنت کی عظیم الشان دائمی نعمت یاد کرنی چاہیے۔ خود کو ڈرانا چاہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اس کے بندوں سے اجر یعنی بدلے کا طالب ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنا عمل ظاہر کرنے کی وجہ سے وہ ان کے نزدیک تو محبوب یعنی پیارا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ گر جائے۔ تو کہیں اس طرح میرا عمل بھی ضائع نہ ہو جائے۔ پھر نفس کو اس طرح سمجھائے کہ میں کس طرح اس عمل کو لوگوں کی تعریف کے بدلے بیچ دوں۔ وہ تو خود عاجز و لاچار ہیں، نہ تو وہ مجھے رزق دے سکتے ہیں
اور نہ ہی موت و حیات کے مالک ہیں۔ پوشیدہ عمل افضل ہے۔ پوشیدہ عمل کے فضائل پر بھی غور کریں، جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے۔ ظاہری عمل کے مقابلے میں پوشیدہ عمل افضل ہے۔ عمل کے اظہار کی ایک صورت، ایسا شخص جس کی پیروی کی جاتی ہو وہ لوگوں کو رغبت دلانے کی نیت سے ایسا عمل ظاہر کر سکتا ہے جبکہ اس اظہار میں ریا کی آمیزش نہ ہو۔ اس طرح اخلاص کے ساتھ عمل کے اظہار سے وہ ثواب عظیم کا حقدار ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، جب علانیہ عمل کی پیروی کی جائے تو وہ ظاہر کیا جانے والا عمل چھپ کر کیے جانے والے عمل سے افضل ہے۔ اپنا پوشیدہ عمل تحدیث نعمت یا دوسروں کی رغبت کے لیے ظاہر کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کر لینے کی حاجت ہے کہ کہیں یہ شیطان کی چال تو نہیں، کہیں میں ریاکاری میں تو نہیں جا پڑوں گا۔ اس ضمن میں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی انکساری بے مثال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جس قدر اعمال ظاہر کر کے کیے ہیں ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت اخلاص کا باقی رکھنا ہم جیسوں کی قدرت سے باہر ہے۔ بصرے کی ہر گلی سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی زمانے میں بصرے کی ہر گلی سے ذکر الہی اور تلاوت قرآن کریم کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور اس طرح لوگوں کو ذکر اذکار کی رغبت ملتی تھی۔ اتفاقاً اس زمانے میں کسی عالم صاحب نے ریا کی باریکیوں کے بارے میں ایک رسالہ تحریر فرمایا تو تمام لوگوں نے بلند آواز سے ذکر و تلاوت کرنا بند کر دیا۔ اس پر کئی لوگوں نے کہا، کاش ان عالم صاحب نے یہ رسالہ نہ لکھا ہوتا۔ اب تو نہ کیے ہوئے عمل میں بھی ریاکاری کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے پہلے تو لوگوں کو اس حالت میں پایا تھا کہ وہ ان نیکیوں میں ریا کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ان باتوں میں ریا کرتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔ یعنی پہلے لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرتے تھے اور اب نیک کام بھی نہیں کرتے بلکہ نیکوں کی صورت بنا کر اس کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ نیک کام کرتے ہیں۔ پس یہ پہلے کے ریاکاروں سے بھی بدتر ہیں۔ نیکیاں چھپ کر کریں ایسی ہدایت دے خدا، ہم کو پوشیدہ عبادت کی تو لذت دے خدا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نواں علاج صرف اچھی صحبت میں رہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلص بندوں اور عاشقان رسول کی صحبت اگر نصیب ہو جائے تو عین سعادت ہے۔ ان کے قرب اور ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملنے والی نیکی کی دعوت کی برکت سے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ انشاء اللہ عز و جل ریاکاری کا علاج بھی ہوتا رہے گا۔ یہ یاد رہے کہ صرف اور صرف اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جبکہ برے لوگوں کے سائے سے بھی بھاگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اچھے اور برے مصاحب کی مثال مشک یعنی کستوری اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ کستوری اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا یا تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی، جبکہ بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا بھاویں من نہ لئیے حلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو
جیویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے، چنگا پین ہزاراں، یعنی اچھے شخص کی صحبت عطار یعنی عطر فروش کی دکان کی طرح ہے کہ جہاں سے آدمی کچھ نہ بھی خریدے مگر اسے خوشبو تو آ ہی جاتی ہے، اور برے شخص کی صحبت لوہار کی دکان کی مثل ہے جہاں اپنے کپڑوں کو جتنا بھی سمیٹ کر رکھیں چنگاریاں اس تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اخلاص ہو تو تھوڑا عمل بھی بہت ہے۔